یہ میں نے تمہید باندھی اور میں نے تھوڑا سا اختصار کیا کل کی اسپیچ کا. آج کا موضوع شروع کرتا ہوں اور یہ ہانگ کانگ کے حد تک یہ نیا موضوع ہے. عزیزان گرامی، ہمیں بہت ایمانداری کے ساتھ آج کے موضوع پہ گفتگو کرنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس پہ بہت فیروشسلی میرے ساتھ سوالات کریں گے، بہت جارحانہ انداز میں گفتگو ہوگی، آپ بہت سخت مجھ سے جھگڑا کریں گے، اس لیے کہ میں گفتگو ہی ایسی کرنے چلا اور میں بتا دوں کہ آپ ہار جائیں گے، اس لیے کہ میں یہ گفتگو کئی جگہ کر چکا ہوں اور لوگوں نے بہت جھگڑا کیا ہے اور بعض لوگوں نے سخت کلامی کی ہے، اور جس نے جتنی سخت کلامی کی ہے بعد میں اس نے اتنی ہی معذرت کی ہے کہ سب بات سمجھ میں آ گئی. گفتگو کی ابتدا میں اس آیت سے کرتا ہوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو دین کی تلقین فرمائیے. لفظ الصلاۃ ہے نماز، لیکن مفسرین نے لکھا چونکہ نماز دین کا ستون ہے اور یہاں اس سے مراد پورے دین کی تبلیغ ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ چھوڑ دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ثابت قدمی دکھائیے. گھر والوں کو دین کی تلقین کیجئے، تبلیغ کیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ڈٹ جائیے، ثابت قدم ہو جائیے. یہ کام ایک دو دن کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے. لا نسألک رزقا، ہم نے آپ کو رزق کمانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا. اب ہو گئی نا جھگڑے والی بات. لا نسألک، ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ رزق کماتے پھریں. نحن نرزقک، آپ کو رزق دینے کی ذمہ داری ہم پہ ہے. اب اس آیت کو ذرا دھیان سے پھر سنیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو دین کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ جمع رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے. نحن نرزق، رزق تو ہم آپ کو دیں گے. اچھا صاحب، ابھی یہ بات گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ حضور کی شان ہے اور یہ آیت حضور کے لیے آئی ہے. حضور کو حکم ہوا کہ ہم ان کے رزق کے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا ذمہ دار ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا آپ نے تجارت سب چھوڑی. آپ ایک انتہائی کامیاب تاجر تھے، تجارت چھوڑ دیں. میں یہ کاروبار کے ساتھ تو سنبھال لیں، تو سنبھال لیں، تو سنبھال لیں، اور ہم سے نہیں ہوتا. ادھر آ گئے. بھئی یہ حضور کا مقام تھا اور اس لیے حضور نے تجارت چھوڑ دی اور آگے پھر زندگی بھر آپ نے تجارت نہیں کی. کیا آپ کا ذریعہ معاش رہا؟ کیسے آپ نے گھر والوں کا نان نفقہ پورا کیا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی گفتگو کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے اس کے پاس، تو یہ تو
آیت خاص حضور کے بارے میں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہم بھی یہی پابندی عائد کیے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی ذرا صبر کرو، بات پوری تو سن لو. اس کے بعد میں نے دوسری آیت پڑھ دی، وہ آیت جس سے میں نے ابھی اس گفتگو کی ابتدا کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری خلافت کریں. آگے کیا ہے حافظ صاحب؟ ما اريد منهم من رزق. میں نہیں چاہتا ہوں جنوں سے انسانوں سے رزق کماتے پھریں. ہے نا جھگڑے والی بات. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانے کا. یہ پروگرام تو کہ میں نے نہیں بھیجا تھا. کتنے پیسے کما کے آؤ گے؟ دنیا میں جا رہے ہو، کتنے کارخانے قائم کرو گے، کتنی جاگیریں بناؤ گے، اور میرے پاس کتنے کروڑ روپے لے کے آؤ گے؟ میں نے اس لیے بھیجا تھا تمہیں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ رزق کماتے پھریں. وما اريد ان يطعمون، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کمائیں اور مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ رزق دینے والا، هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے. ذو القوة، بہت قوت والا، متین، بہت زبردست. میں نے کہا بچوں بتاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ آیت صرف حضور کے لیے ہے، اب یہاں کیا کرو گے؟ یہ تو وہی کا وہی حکم تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے آ گیا. عزیزان گرامی، اب یہاں جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایسا مت سمجھیے کہ میں آپ سے تجارت زراعت چھڑوانا چاہ رہا ہوں، یا دکانیں چھڑوانا چاہتا ہوں، یا ملازمتیں چھڑوانا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے. بات صرف ترجیح کی ہے کہ اللہ نے بھیجا کس لیے تھا. اب کہہ یہ رہے ہیں کہ دیکھو میاں، میں نے تمہیں جو بھیجا تھا، میں نے جو تمہیں مینڈیٹ دیا تھا، جو ذمہ داری عائد کی تھی، جو عہدہ دیا تھا، وہ نہ تو دکاندار کا تھا، نہ وہ بیوروکریٹ کا تھا، نہ وہ کسی کاشتکار کا عہدہ تھا. یہ کام ہوتے رہتے، ان کاموں کی بھی ضرورت ہے. ہم نے اس کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ کام بھی ہوتے رہتے، لیکن تم سے ہم کوئی اور کام لینا چاہ رہے تھے، تم نے وہی کام چھوڑ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے کہ امیر المومنین، یہ عراق کی زمینیں ہم نے فتح کر لی، شام ہم نے فتح کر لیا، مصر ہم نے فتح کر لیا، ایران ہم نے فتح کر لیا. یہ زمینیں بہت زرخیز ہیں. اس بات کو دھیان سے سنیے گا. یہ زمینیں بہت زرخیز ہیں اور ابھی تک یہ کفار کے نام پہ انہی کی ملکیت ہے. آپ نے 1 انچ زمین بھی ان سے لے کے مسلمانوں کو نہیں دی، حالانکہ وہ فاتح ہیں.
تو معقول تھی. بھائی ایسا نہیں کہ کچھ مانگ تانگ کے چندہ کر کے یہ زمین لی ہو. فاتحانہ طور پہ علاقوں میں داخل ہوئے، ان کا حق تھا کہ جو فاتحین ہیں ان کو یہ زمینیں لوٹ کر دی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے. انہوں نے کہا میرے پیارے نبی کے پیارے صحابیوں، میری ایک بات کو دھیان سے سننا. دیکھو اللہ کے رسول نے جس کام پہ تم کو لگا دیا ہے تم اسی کام میں لگے رہو. یہ زمینیں، ان کی کاشتکاری، ان کا لگان، ان کی پیداوار، یہ جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کو کرنے دو. اس کی ساری ملکیت بھی انہی کے پاس رہنے دو. اور دیکھو اس کی جو پیداوار آئے گی وہ میں کنڈی کھٹکھٹا کے تمہیں گھر پہنچا دیا کروں گا. تمہیں پیداوار سے غرض ہے نا. اگر تم نے یہ زمین لے لی اور اس پہ تم ہل چلانے بیٹھ گئے تو وہ کام جو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا وہ تم سے چھوٹ جائے گا. اس لیے زمینوں کی طرف مت دیکھو، وہ انہیں کو کرنے دو. یہ دنیا کے لوگ زمین کاشت کریں گے، غلہ اگائیں گے، سبزیاں اگائیں گے اور ہمارے حضور پیش کریں گے. اگر تم نے وہ کام کیا جس پہ اللہ نے تمہیں لگایا ہوا. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں حاکم بنا کے بھیجا ہے. میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک حاکم عدالت عالیہ میں بیٹھا ہوا ایک جج بھول جائے کہ وہ جج ہے، اپنے منصب کو بھول جائے، تو بڑی عجیب مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب اس کے سامنے دیکھیے نا، عدالت میں ایک مدعی ہے، مدعا علیہ ہے، ادھر بھی وکیل ہے، ادھر بھی وکیل ہے، ادھر گواہ ہیں، ادھر گواہ ہے، سامنے فائلوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ایک کیس ڈسکس ہو رہا ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور جج صاحب اپنا منصب بھول گئے کہ وہ جج ہیں. تو وکیلوں سے پوچھیں گے بھائی کیا کام ہے تمہیں منصب؟ یہ گواہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فائلیں یار یہ رتی یہاں کیوں آئی اکٹھی کی ہوئی ہے، تمہیں اٹھاؤ یہاں سے. عزیزان گرامی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں یہ اللہ کے ذمے ہے. یہاں میں ایک بڑی آپ کو کروٹ سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں، وہ کمپنی آپ کو کسی کام پہ بھیجتی ہے تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتی ہے. آپ کے کھانے کا، آپ کی سواری کا، آپ کے آرام کا، آپ کے نوکر چاکر کا، ہر چیز کا وہ بندوبست کر دیتی ہے. یارو تم نے اللہ کو اس پھٹیچر کمپنی سے بھی گیا گزرا سمجھا ہوا ہے کیا؟ وہی نہیں کرے گا تمہارے نان نفقے کا انتظام. تم کسی کمپنی کے، کسی حکومت کے ملازم ہو تو تمہیں بہتر ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے، وہ تمہاری بہترین زندگی کا انتظام کر دے. یہ سلیقہ نہیں آتا ہے تو اللہ کو ہی نہیں آتا ہے. عزیزان گرامی، آپ کو میں مثال دیتا ہوں بنی اسرائیل کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اب اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی معیت میں جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ان کو دھوپ بھی نہیں لگنے دیتا. بادلوں کا سایہ مستقل ان پہ رکھتا ہے.
ان کو مختلف علاقوں سے نئی نسل کے ان کے آگے نوکر چاکر ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے آگے کھانا سجاتے ہیں، اور کھانا بھی جو انتہائی لذیذ کھانا ہو سکتا ہے، پرندوں کا گوشت، اور انتہائی لذیذ جو سویٹ ڈش ہو سکتی ہے، اور ویرائٹی، ان کے کپڑے دھونے کا انتظام ہے، ان کے جوتوں کو سنبھالنے کا انتظام ہے، ان کی ایک ایک چیز کا انتظام ہے، پکا پکایا کھانا ان کے سامنے آ رہا ہے، دنیا بھر کی ان کو آرام اور سہولتیں مل رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے نبی کے ساتھ تو چلو دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا کام کرتے رہو۔ اور جب یہ نوبت آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، اب تو اور تیرا رب تم جاؤ اور لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ اور دیکھو اب یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ اے اللہ کے رسول یہ کام تم خود کر لو، ہمیں تو ککڑی کھانی ہے، پیاز کھانا ہے، مسور کی دال کاشت کیے ہوئے بہت مدت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے وہ فرعون کے زمانے میں ان کو کوڑے مار مار کے ان سے کاشتکاری کا کام لیا جاتا تھا، بدبختوں کو وہ نہیں بھولا۔ وہ زمین، وہ جو ہم صبح 3 بجے اٹھ کے جو ہل چلایا کرتے تھے، اب تو وہی جی چاہتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کو زمینیں دے دی، اور ساتھ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا وہ انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا، اور کاشتکاری کا کام، ساگ اور ککڑی اور پیاز اور پودینہ، یہ اگانے کا کام جو فرعونی ان سے لیا کرتے تھے مار مار کے، اسی غلامانہ کام کو انہوں نے پھر سے اختیار کر لیا۔ فرمایا کہ ان پہ ہم نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ قصہ تو بنی اسرائیل کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو قصے سنانے کا شوق نہیں ہے۔ جیسے وہ نانی اماں سوتے ہوئے بچوں کو رات کے وقت قصہ ایک سنا دیتی ہے، اللہ میاں ہماری نانی اماں نہیں ہے، میں قصے سنانے کا شوق، کبھی بنی اسرائیل کا قصہ سنا دیا، کبھی فرعون موسیٰ کا قصہ سنا دیا، کبھی حضرت ابراہیم کا، کبھی حضرت عیسیٰ کا۔ یہ قصے نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ اوروں کا نام لے کے ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر ایسا کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ ہم نے خود ہی ترتیب کو الٹ کے رکھ دیا، جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں کے سپرد کر دیا، اور جو اللہ کے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح جتے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا کہ تسلی تو پھر بھی نہیں ہوئی، پیٹ تو پھر بھی نہیں بھرا۔ اس لیے کہ حضور اکرم سے فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال و دولت سے نہیں بھرتا، اس کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک اور وادی ہو، دوسری سونے کی بھری ہوئی وادی اس کو مل جائے اور ہو۔ تمہارے انسان کے پیٹ کو تو ایک چیز بھر سکتی ہے اور وہ قبر کی مٹی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مالی مالی، میرا مال، تمہارا نصیب کیا ہے؟ ما اکلتا و افنیت، جو تم نے خود کھا لیا اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ ما لبست و ابلیت،
جو تم نے خود پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا. وما اعطیت وابقیت، ہاں جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا اس کو ہمیشہ کے لیے تم نے باقی رکھ چھوڑا. اما ما عدا ذلك فلعتوک ينتظر الموت، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرے اس دشمن کا ہے جو تیری موت کا منتظر ہے. عزیزان گرامی، میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ بات وہی ہوتی ہے جو مختصر ہو. آج تو ہم نے وقت زیادہ لے لیا اس لیے کہ گھڑی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو میں گفتگو یہی ختم کرتا ہوں. آپ چاہیں جس قدر سوالات کر لیں. وآخر دعوانا